الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 57 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سخت تنبیہ فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لیں۔ اس کے بعد اب یہ بتایا کہ جو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ان کو کچھ دیر کے لیے مہلت ضرور دیتا ہے۔ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو یہ ان کی سعادت ہے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہ کے مرتکبین کے معاملے میں بھی وہ درگزر ہی اختیار کرتا ہے۔ تاہم وہ اصرار کریں، اپنی بات پر جمے رہیں، کسی کی تنبیہ سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر بھی خبردار کرنے کے لیے آ جائیں تو ان کے مقابلے میں ضد اور عناد اور مقابلت کا رویہ اختیار کر لیں، تو پھر بعض اوقات دنیا میں ان کو مہلت دینا تو ناگزیر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیتے۔ یہ وہ سزا ہے جو خاص کر انبیاء علیہم السلام کے براہ راست مخاطبین کو مل جاتی ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جزا و سزا کی جو سنت کار فرما ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جو ہمہ شمہ کے لیے ہے، سب اس کی زد میں ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو پیغمبروں کے براہ راست مخاطبین سے متعلق ہے۔ اس میں کچھ خصوصی قوانین قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلے کی چیز ہے۔ اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، اللہ کا پیغمبر درمیان میں موجود ہے، وہ انہیں خبردار کر رہا ہے، انذار کر رہا ہے، انجام کے بارے میں متنبع کر رہا ہے۔ وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس طرح کہ پیچھے وضاحت سے بیان ہو گیا۔ اب انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کے لوگ ہیں جن کو پھر ہم یہ سزا دیتے ہیں کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا۔ ان کے دلوں میں ہم نے اسی کے سبب سے پردے ڈال دیے، ان کے دلوں پر ہم نے اسی کے سبب سے پردے ڈال دیے ہیں، یعنی جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کے سبب سے، جو طرز عمل ان کا سامنے آیا ہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت سے جس طرح انہوں نے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی سزا کی زد میں ہے۔ ان پر عذاب کا تازیانہ کب برسے گا، ان کی مہلت کب ختم ہوگی، ان کے لیے قومی حیثیت سے اجل مقرر ہے، لیکن وہ کب آئے گی وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اور اس کے طے کردہ طریقے کے لحاظ سے ہی آئے گی۔ دنیا میں یہ جتنا کچھ بھی عرصہ بسر کریں گے وہ اس حالت میں بسر کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پردے ڈال دیتے ہیں۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، قرآن پیغمبر کی زبان فیض ترجمان سے پہنچ رہا ہے، لیکن وہ ان کے لیے ناقابل فہم ہو جائے گا۔ ان کے دلوں پر ہم نے اسی کے سبب سے پردے ڈال دیے کہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیے کہ اس کو نہ سنیں۔ یعنی اب وہ ان کی سماعت سے ٹکرائے گا
لیکن اندر نہیں جائے گا، یہ اس کو سنیں گے لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ایسے لگے گا کہ جیسے ان کے اور قرآن کے درمیان حجاب ہے، پردے لٹکا دیے گئے ہیں، نہ ادھر کی بات ادھر پہنچتی ہے نہ ادھر کی ادھر آتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر ہم یہ کرتے ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا۔ ان میں ان سے پہلے من یا کراہا کا لفظ عربیت کے اسلوب پر محذوف ہے۔ یہ طالب علموں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ کسی جملے کے اسلوب میں اگر کوئی مشکل محسوس کریں تو اس کو سمجھ لیں۔ قرآن مجید کی عربیت میں ایسے بہت سے اسالیب ہیں جہاں حذف کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو بعض اوقات معنی سمجھنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ اسی طرح کا ایک اسلوب ہے۔ اسی طرح فی آذانہم وقرن کے بعد ان یسمعوا کے الفاظ بھی تقابل کے قاعدے سے حذف ہو گئے ہیں، یعنی ایک طرف ایک مضاف حذف ہو گیا ہے اور دوسری طرف تقابل کے قاعدے پر، یعنی جب پیچھے ان یفقہوا کے الفاظ آ گئے تو پھر فی آذانہم وقرا کے بعد ان یسمعوا کہنے کی ضرورت نہیں رہی، وہ خود بخود سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا۔ یہ تو خیر ایک طالب علمانہ نوعیت کی چیز تھی۔ مضمون یہ ہے کہ اب یہ اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں، ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت اور ضلالت کا ایک قانون ہے، ہدایت بھی اس کے مطابق ملتی ہے اور انسان اسی کے مطابق گمراہ بھی ہوتا ہے۔ اس قانون کے لحاظ سے اب یہ اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہدایت کا اہل نہیں سمجھتا اور پھر محروم کر دیتا ہے۔ اہل ہدایت سے محرومی ہوتی ہے، دلوں پر مہر لگتی ہے، ان پر زنگ آنا شروع ہوتا ہے، ان کے لیے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا آخری فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارے لیے، عام لوگوں کے لیے تو قیامت ہی میں سنایا جائے گا، لیکن پیغمبروں کے براہ راست مخاطبین کے لیے یہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے، جس کو ایک سنت الہی کے طور پر قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ یہ اس کے بارے میں توجہ دلائی، اور پھر ارشاد ہوا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ تم ان کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ وجہ بیان کی ہے، ہم نے کیوں ان کے لیے ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ تم ان کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ اس حالت میں تو ہرگز کبھی ہدایت اختیار نہ کریں۔ اس حالت میں، یعنی یہ جو اذن ابدا کے الفاظ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ رویہ یہ ہو، طرز عمل یہ ہو، بات سننے کی بجائے آدمی اصرار کرے کہ میری خواہش کے مطابق چیزیں ہوں گی تو سن لوں گا، طرح طرح کی مشغافیاں کرنا شروع کر دے، ہر چیز میں بال کی کھال اتارے، صحیح بات کو سننے اور سمجھنے اور متوجہ ہو کر سننے اور سمجھنے کی بجائے گریز اور فرار کے راستے اختیار کرے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہدایت کا راستہ بند کرتے، انسان محرومی میں کچھ دیر بسر کرتا اور پھر اللہ کے عذاب کی، پھر سزا کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ جس حالت کو یہ پہنچ گئے، جو رویہ انہوں نے اختیار کر لیا، یہ اس کے لازمی نتائج تھے۔ اس سنت الہی کو ہر حال میں روبہ عمل ہونا تھا، وہ ہو گئی ہے، ورنہ اس کائنات کا پروردگار تو آخری درجے میں مغفرت فرمانے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، وہ ان کے اعمال کی پاداش میں انہیں اسی وقت پکڑنے والا ہوتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا۔ یعنی عدل، انصاف
اور قانون کے لحاظ سے یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں رہ گئے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی فوراً سزا دینے والا ہوتا، اس کا قانون بھی یہی ہوتا کہ ادھر کوئی شخص آخری مرحلے پر پہنچا، حجت پوری ہوئی، ادھر اس کی گردن ناپ لی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر چیز کے لیے ایک اجل مقرر کر رکھی ہے۔ اس کو بھی ایک سنت الہی کے طور پر جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ فرد کی بھی ایک اجل ہے، قوموں کے لیے بھی ایک اجل ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتے۔ جتنی مہلت دی گئی ہے اس میں کب کتنا موقع ملنا ہے، کب ابھی ہدایت کا دروازہ کھلا رہنا ہے، کب اس کو بند ہو جانا ہے، اس کے پھر مختلف ضوابط ہیں۔ میں نے اس کو اپنی کتاب میزان میں جہاں سنن الہیہ بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنتیں، اللہ تعالیٰ کی سنتیں یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے، وہاں یہ سنت بھی بیان کی ہے۔ ہدایت و ضلالت کی سنت کیا ہے؟ یہ سنن وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تنبیہ فرمائی ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ وہ سنن ہے۔ یہ جو قوانین فطرت دنیا میں کام کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے اس آیت کو یا اس مضمون کی آیات کو ان سے متعلق کر دیا ہے، یہ ہر لحاظ سے غلط ہے۔ قوانین فطرت تو اس کائنات کے پروردگار کے بنائے ہوئے ہیں، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ فعال لما یرید، جب چاہے ان کو ختم کر دے، جب چاہے کوئی معجزہ برپا کر دے، جب چاہے اس پوری کائنات کی بساط الٹ دے۔ اس معاملے میں نہ اس نے کوئی پابندی اپنے اوپر قبول کی ہے، نہ کسی دوسرے کو حق ہے کہ وہ لگائے، لیکن جو اس کے سنن ہیں، یعنی جو اس نے طریقے اپنے لیے لازم کر لیے ہیں، جیسے فرمایا نا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ سنا بھی دیا ہے۔ ان کے بارے میں وہ یہ فرماتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ تو ہدایت و ضلالت کی سنت کے بارے میں کیونکہ یہ طے ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، چنانچہ اسی کے تحت وہ مضمون بھی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے آپ کچھ بھی کر لیں، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کریں گے تو قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے قاعدے وہ اس کے مطابق ہونا ہے، وہ سنت اللہ ہے، اس پہ تبدیلی نہیں آتی۔ وہ ان کے اعمال کی پاداش میں انہیں اسی وقت پکڑنے والا ہوتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اور فرمایا بل لہم موعد، یہ یہاں موعد کا لفظ ہے، بعض جگہوں پر اجل کا لفظ ہے، یعنی ہر قوم کے لیے، ہر مسئلے کے لیے اور انسانوں کے لیے بحیثیت فرد بھی ایک اجل مقرر ہے۔ وہ اجل اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون اور اپنے حکمت کے مطابق مقرر کر رکھی ہے۔ جب وہ آ جائے گی تو پھر فرمایا ہے نا کئی جگہوں پر کہ نہ وہ ایک ساتھ پیچھے ہوگی نہ ایک ساتھ آگے ہوگی، اس وقت پھر اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ جب آ جائے گا تو یہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں، اس وقت اس سے گریز فرار سب ختم ہو جائے۔ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اللہ کے اس فیصلے کے مقابل میں کھڑا ہو سکے، وہ فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ کیونکہ یہ بھی سنت اللہ کا ظہور ہے، یعنی جس طرح ہدایت و ضلالت کے باب میں ایک سنت اللہ یا ایک قانون ہے، اسی طرح جزا و سزا کے معاملے میں بھی ہے، یعنی کب سزا دینی ہے، کب مہلت ختم کر دینی ہے، کب گرفت میں آ جانا ہے، یہ سب مقرر کر دیا گیا ہے۔ مقرر کر دیا گیا ہے جب یہ الفاظ بولے جاتے ہیں یا اجل ہے یا موعد ہے، تو اس سے بھی ہمارے ذہن میں مثال کے طور پر اس طرح آتا ہے کہ فلاں مہینے کی 10 تاریخ، یہ مطلب نہیں ہوتا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ مقرر کر رکھا ہے، یہ ہوگا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا، وہ ہوگا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا، تو ہر چیز کے لیے اسی طرح اپنے قانون کے لحاظ سے ایک اجل مقرر کر رکھی ہے۔ وہ جب آ جاتی ہے تو اس میں کسی تبدیلی کا امکان ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو ٹال سکتا ہے۔ کوئی پیغمبر ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی بڑی سے بڑی مقرب ہستی ہو، اس وقت کسی کے لیے کچھ کہنے کا موقع نہیں ہوتا، فیصلہ الہی صادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں انہیں تنبیہ کی کہ اس وقت مہلت ہے، اس وقت بات کی جا رہی ہے، اس وقت بات سنی جا رہی ہے، جو کچھ کہنا ہے کہہ لو۔ اپنے کوئی اشکالات پیش کرتے ہو، اعتراضات پیش کرتے ہو، تو اس کا موقع یہ ہے۔ اگر تم نے یہ موقع کھو دیا تو پھر تو تم قانون کی زد میں آ جاؤ گے۔ اس میں پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ پردے تان دیے جائیں گے، حجاب آ جائیں گے، تمہارے لیے کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ تم چاہو گے کہ اب کوئی بات سنو، نہیں سن سکو گے۔ ہم تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہی بند کر دیں گے، اس لیے کہ ہماری ہدایت کی ایک قدر و قیمت ہے۔ جب صحیح وقت پر اس قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوا، اس کو نہیں پہچانا، اب کیا ہم کشکول لے کے تمہارے پاس آئیں گے؟ تم اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے، پھر عذاب ہی کا فیصلہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ پھر فیصلہ صادر کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس وقت کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ بستیاں تمہارے سامنے۔ اب گویا دیکھیے تاریخ سے استدلال کیا، اسی قانون کو بیان کیا کہ ہدایت و ضلالت کا یہ قانون ہے، اور اس کے نتیجے میں جزا و سزا کا یہ قانون ہے۔ یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں۔ میں نے لکھا ہے یہ مدین، سمود، قوم لوط اور قوم سبا کے اجڑے دیاروں کی طرف اشارہ ہے، جن سے اہل عرب اپنے سفروں میں گزرتے رہتے۔ وہ بستیاں ان کے لیے معلوم معروف تھیں، ان کی تاریخ بھی، ان کے واقعات بھی، ان کی شاعری، ان کے ادب میں اس کا ذکر آتا ہے۔ انہی کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے اور فرمایا یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب ان کے لوگ ظالم ہو گئے۔ لما ظلموا، میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں ظالم کا لفظ دونوں پہلوؤں سے آتا ہے۔ قرینہ بتاتا ہے کہ یہاں کیا معنی یا کس پہلو کو مراد لینا ہے۔ ایک ظالم لنفس سے، دوسرے ظالم لغیر، کسی دوسرے پر ظلم کیا، اس کو ہم جانتے ہیں، اس کے لیے ظلم عدوان کے الفاظ بھی بولتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آدمی نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، اپنی جان پر کفر کے ذریعے سے انسان ظلم ڈھاتا ہے، شرک کے ذریعے سے ظلم ڈھاتا ہے، بدعت کے ذریعے سے ظلم ڈھاتا ہے۔ تو قرآن مجید اس کو بھی ظلم ہی سے تعبیر کرتا ہے۔ جن بستیوں کا یہاں حوالہ دیا ہے، ان کے بارے میں جتنی کچھ تاریخ قرآن سے ہمیں معلوم ہے یا بائبل سے معلوم ہوتی ہے، اس سے واضح ہے کہ بعض اوقات ایک نوعیت کا ظلم ان سے صادر ہوا ہے اور بعض اوقات دونوں، یعنی انہوں نے شرک بھی کیا ہے، انہوں نے کفر بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ مثال کے طور پر لوگوں کے قافلے بھی لوٹے، ان کو کم تول کر بھی دیا ہے، جیسے کہ قوم شعیب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ تو دونوں طرح کا ظلم قرآن میں زیر بحث آ جاتا ہے۔ جب ان کے لوگ ظالم ہو گئے تو ہم نے کیا کیا؟ یعنی ظالم ہو گئے مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا اہتمام کیا گیا، پیغمبر بھیجے گئے، دعوت دی گئی، خبردار کیا گیا۔ جب انہوں نے جو کچھ وہ کر رہے تھے اس سے باز آنے سے انکار کر دیا اور اس طرح کفر و شرک پر اصرار کر کے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، تو ہم نے پھر فیصلہ سنا دیا۔ کیا فیصلہ تھا؟ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور فرمایا کہ یہ اس وقت، یہ تلوار اس وقت تمہارے سر پر بھی لٹک رہی ہے۔ تم صرف اس لیے بے خوف ہو کر اور چندرا چندرا کر باتیں کرتے ہو اور دائیں بائیں سے گریز کے راستے نکالتے ہو، اور کبھی یہ اعتراض کبھی وہ اعتراض، بار بار تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ موقع صرف اس لیے تمہیں ملا ہوا ہے، وہی جو پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا، یعنی اجل نہیں آئی ابھی،
یہ مہلت ہے۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یہاں یہ مضمون پائے تکمیل کو پہنچ گیا، یعنی جو بات پیچھے سے چلی آ رہی تھی وہ یہاں اپنے منتہا کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ سنا دیا اور اس کے بارے میں تاریخی دلیل بھی پیش کر دی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئے رسول ہیں۔ جس طرح پہلی قوموں کی طرف اللہ اپنے رسول بھیجتا رہا ہے، یہ بھی اسی طرح آئے ہیں۔ جس طرح پہلے رسولوں کی قومیں اس قانون کی زد میں آئی ہیں جس کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے، تم بھی اسی طرح اس کی زد میں ہو۔ اب وہی معاملات ہونے ہیں، وہ اللہ کی سنت ہے اور یہ سنت غیر متبدل ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے، لہٰذا متنبع ہو جاؤ۔ جس مضمون میں پہلے انفس کے دلائل بیان ہوئے، آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، کچھ واقعات کی طرف بھی اشارے کیے، اس کے بعد پھر آخر میں اس تنبیہ اور انذار کے مضمون پر یہ سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر بھی تو آخر انسان ہے، گوشت پوست کے انسان، وہ دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، اپنے شب و روز اپنی قوم کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیے نا کہ کس حسرت کی اور کس محبت کی تعبیر ہے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، یعنی میں نے کوئی مطالبہ تو نہیں کیا، میرا کوئی مفاد تو تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، الا المودۃ فی القربہ، میری تمہاری قرابت داری ہے، اس کی محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میرا پروردگار تو یہ کہتا ہے کہ لعلہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین، میں پھر بھی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، پھر بھی پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوں، میری آخری خواہش یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں چھوڑ کر نکل جاؤں۔ پیغمبر پر بھی ان کے اس رد عمل یا اس طرز عمل کا اثر ہوگا۔ تو قرآن مجید کے اگر آپ نظم کو دیکھیں تو اس میں جس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں انفس کے دلائل ہیں، آفاق کے دلائل ہیں، تو پھر تاریخ سے استدلال بھی ہوگا۔ کبھی انفس کے دلائل زیادہ تفصیل سے ہوں گے، کبھی آفاق کے دلائل زیادہ تفصیل سے ہوں گے، کبھی تاریخی استدلال جیسے کہ سورہ اعراف میں ہے وہ کئی پیروں پر بلکہ پوری سورہ پر پھیل جائے گا، لیکن استدلال کی یہی 3 صورتیں ہوتی ہیں، انفس سے، آفاق سے اور تاریخ سے۔ اسی طریقے سے جب تحدید کا مضمون یا انذار کا مضمون اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں یہ مضمون پہنچ گیا، تو پھر پیغمبر کو تسلی دی جاتی ہے، یعنی وہ بھی انسان ہے، اس کو تسلی دی جاتی ہے۔ جو آخر میں مختصر صورتیں ہیں آخری باب کی، ان میں دیکھیے تو 3-4 آیتوں میں یہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، یعنی اوپر بیان کیا ہے، استدلال سے کسی بات کو واضح کر دیا، اس کے بعد 1-2 آیتوں میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور آخر میں قرآن مجید سے متعلق یا پیغمبر سے متعلق تسلی کا مضمون آ گیا۔ تو یہ اکثر جگہوں پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب باب ترتیب دیے گئے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات جب پے در پے یہ صورتیں آتی ہیں اور قوم کی طرف سے یہی رد عمل سامنے آتا ہے، تو پھر مثال کے طور پر سورہ ضحیٰ یا سورہ علم نشرہ کی طرح تسلی کی صورتیں آ جاتی ہیں، تو اس باب کا وہ حصہ وہاں پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے۔ صبر کی تلقین اسی وقت کی جاتی ہے کہ جب نتائج نہ نکل رہے ہوں، معاملہ بظاہر لگ رہا ہو کہ ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے۔ اپنی قوم کے بارے میں پیغمبر کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اطمینان سے بیٹھ جائے کہ اچھا عذاب آتا ہے تو آ جائے، وہ تو ایک آخری مرحلہ ہے جس میں جا کے سیدنا نوح نے یہ کہہ دیا کہ لم یلد الا فاجرا کفارا۔ عام طور پر پیغمبر یہی چاہتے ہیں کہ ان کی قوم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سرفراز ہو، لیکن وہ مرحلہ آ جاتا ہے۔ یہی مرحلہ ہے جس میں سیدنا یونس نے پھر اپنی قوم سے ہجرت کی اور اللہ کی اجازت کے بغیر کی۔ رسولوں کے بعد میں یہ طے ہے کہ ان کی ہجرت کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، وہ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اپنے اجتہاد سے نہیں کر سکتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ان کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ،
اس مچھلی والے کی طرح کہیں جلدی نہ کر بیٹھنا، وہ صبر کا مرحلہ آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی فتح سے تمہیں بہرہ یاب کرے گا، لیکن اس سے پہلے ایک سخت مرحلہ آنا ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اب صبر کا اور صبر کے ساتھ تسلی کا مضمون ہے۔ صبر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کو اس جانب متوجہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی اجل مقرر کرتا ہے، اور ہمارے لحاظ سے ہم انسان ہیں، ہم تو بعض اوقات چند قدم کے فاصلے پر دیکھتے ہیں اور بعض اوقات پیش پا افتادہ حقیقتیں نہیں دیکھ پاتے، تو اس لیے اللہ کی حکمت کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر مضمون یہی ہوتا ہے کہ جب تسلی دینی ہے تو پھر کبھی تو جو نتائج نکلنے والے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں، اور کبھی حکمت کیا پیچھے کام کر رہی ہے، یعنی پیچھے مضمون بیان ہوا نا کہ ایک اجل ہے، ایک موعد ہے، وہ مقرر ہے، یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں، یعنی ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ کیا کسر رہ گئی ہے پروردگار، اب ان کا قصہ تمام ہونا چاہیے، یہ خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ مالک آخر میری قوم ہے، ہدایت مل جاتی تو تیری بڑی عنایت ہوتی۔ تو ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کبھی تسلی، کبھی صبر، اطمینان، اس طرح کی چیزوں کی تلقین بھی کی جاتی ہے، اور پھر کچھ حکمت بھی بتائی جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، ہمارے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں۔ اس چیز کو یہاں ایک واقعے کی مثال دے کر سمجھایا ہے، یعنی وہی تاریخ سے استدلال۔ تاریخ پیغمبروں کی تاریخ بھی ہوتی ہے، ان کی قوموں کی تاریخ بھی ہوتی ہے، اور بالعموم قرآن مجید اسی کو موضوع بناتا ہے، لیکن کبھی اس سے ہٹ کر بھی بعض واقعات کو استدلال میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ اب واقعہ خضر ہے۔ عام طور پر اس کو اسی سے تعبیر کیا جاتا ہے، درا حال ہے کہ جن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کا کوئی نام یہاں نہیں آیا، یہ نام چونکہ ایک روایت میں آ گیا ہے تو اس لیے ہمارے ہاں تفسیر کی کتابوں میں اسی کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ عربی زبان میں اس کا تلفظ بھی خضر ہے، لیکن ہماری اردو میں اب یہ خضر بولا جاتا ہے، اور اس کو ہمارے شاعروں نے باندھ بھی دیا ہے، اس لیے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں معنی نہیں، متنبع رہنا چاہیے کہ اصل تلفظ یہی ہے، خضر۔ اب یہ قصہ قرآن مجید نے پیش کیا۔ میں نے جو پیچھے مضمون ہے اور جو اب آگے مضمون آ رہا ہے، پیچھے جس چیز پر تحدید کی ہے یا توجہ دلائی ہے یا تنبیہ کی ہے، اور جس طرح آخر میں اپنے قانون کا حوالہ دیا ہے، اور خاص طور پر یہ بات بتائی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے اور ہر چیز کے لیے ایک اجل مقرر ہے، تو اسی کو سامنے رکھ کر اب استدلال کیا گیا ہے۔ چنانچہ واقعے اور واقعے کے پیچھے کے مضمون کے ربط کو اس طرح واضح کیا ہے کہ ان کے مقابل میں صبر کرو اے پیغمبر، یعنی اگر یہ اسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، فیصلہ آ جائے گا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن آپ کو صبر کے ساتھ اس فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ ان کے مقابل میں صبر کرو اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ واقعہ سامنے رکھو۔ واقعہ سامنے رکھو، یہ معلوم ہے کہ بالعموم جب واقعات سنائے جاتے ہیں تو قرآن مجید فعل کو مقدر کر دیتا ہے، یہاں پہ وہی ہوا ہے، یعنی ظرف موجود ہے وَإِذْ قَالَ، لیکن اس سے پیچھے فعل نہیں ہے، تو فعل کو موقع کلام کے لحاظ سے ہم خود سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی ہوتا ہے یاد کرو، کبھی ہوتا ہے یاد دہانی کراؤ، یاد دلاؤ، اور کبھی پیغمبر ہی مخاطب ہوتے ہیں، اس کو سامنے رکھیں، یہ پیش نظر رہے، اس کو موقع کلام کے لحاظ سے نکال لیتے ہیں۔ ان کے مقابل میں صبر کرو اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ واقعہ سامنے رکھو۔ اذ قال موسیٰ لفتح، جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، اصل میں لفظ فتح استعمال ہوا ہے جس کے معنی نوخیز نوجوان لڑکے کے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے جس انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کی ہے،
اس سے واضح ہے کہ اس کی حیثیت محض ایک خادم کی نہیں بلکہ ایک نوجوان صحابی اور شاگرد کی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو اس کا ترجمہ لفظ شاگرد سے نہایت موزوں ہوگا۔ یعنی لفظ بعض اوقات عام ہوتا ہے لیکن موقع کلام بتا دیتا ہے کہ یہاں کس پہلو سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو نوجوان کے لفظ کے اگر آپ اردو زبان میں بھی استعمالات دیکھیں یا بزرگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سارے پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر موقع کلام کے لحاظ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ جو اب واقعہ آگے آ رہا ہے، اس واقعے کے بارے میں ایک اہم بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ جس طرح ہمیں کوئی واقعہ درپیش ہوتا ہے اس طرح کا واقعہ ہے یا عالم رویا میں کچھ حقائق دکھائے گئے ہیں۔ کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس لیے اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو بھی کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ واقعہ کیا ہے، اس میں کیا احوال پیش آئے ہیں اور یہاں جس پہلو سے یہ سنایا گیا ہے اس سے یہ کس طرح متعلق ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر